السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج صدارتی ریفرنس کو لے کے سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو رپورٹ جمع کروائی گئی، سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا۔ اس موقع پہ 5 رکنی لارجر بینچ اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے درمیان مکالمہ بھی ہوتا رہا اور بار بار یہ استفسار کیا جاتا رہا کہ سینٹ الیکشن میں شفافیت جو ہے اس کو کیسے یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے متعلق بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ نے یہ باضابطہ اعلان کر دیا کہ آج شب 12 بجے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا۔ اب نواز شریف صاحب کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں، اس سے متعلق پروگرام میں بات کریں گے، اور حکومت اگر واقعی ان کو واپس لانے کے لیے سنجیدہ ہے تو حکومت کے پاس آپشن کیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذکر سینٹ الیکشن کا، سینٹ الیکشن میں مختلف پارٹیوں کی جانب سے ٹکٹس کی تقسیم کا، پی ٹی آئی کے لوگ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، نون لیگ کے گروپ بھی آمنے سامنے ہیں۔ نظامی صاحب اس سب سے متعلق تو بات کریں گے۔ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے سندھ میں، 2 حلقے ہیں، پی ایس 88 اور پی ایس 43، جہاں پہ پی ایس 88 میں آج ہم نے دیکھا کہ بڑی بدمزگی دیکھنے کو ملی، اور اس وقت جو حلیم عادل شیخ صاحب وہاں گئے، پھر وہاں انہیں حراست میں بھی لیا گیا۔ سعید غنی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان پہ دہشت گردی کا پرچہ ہونا چاہیے۔ یہ روایتی جوش و خروش ہے الیکشن کا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معمول کا حصہ ہے، یہ تو ہونا ہی تھا؟ اور اپوزیشن لیڈر کا وہاں جانا الیکشن والے دن، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ آج اس کی سگنیفیکنس تو یہی ہے کہ حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ اس وقت بفرے ہوئے ہیں، اور جو اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں بھی پولرائزیشن بڑی سخت ہے، اور عادل شیخ صاحب کی اپنی بھی پرسنالٹی اسی قسم کی ہے۔ یہی پی ٹی آئی کا کلچر ہے، تو اسی بنا پہ وہ یعنی جو اس قسم کی متشدد قسم کی باتیں اور اتنا ہی ایگریسو طریقے سے آپریٹ کرنا، یہ ایک قسم کی سینٹ کے انتخابات کے لیے بنا رہے ہیں۔ یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ماحول مخصوص جو ہے مقدر قسم کا کریٹ کر رہے ہیں، جس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ انہیں اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اگرچہ اس میں ایک بات جو ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے الیکشن بھگتا چکے ہیں، کئی 3 تو میرے خیال سے یقیناً، اور وہ سیاسی طور پر انتہائی شاطر ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کو انگلیوں پر نچانے پہ کامیاب اس لیے ہو گئے کہ عمران خان صاحب کا یہ دوسرا سینٹ الیکشن ہے، اور ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ ایمانداری کا رونا روتے رہتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی کا، دوسری طرف یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا جو ایجنڈا ہے جس کے تحت اب وہ کہتے ہیں کہ میں 5 سال نہیں 20 سال رہنا چاہیے اگر کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایجنڈے کے لیے جو آئین میں ترمیم اور بنیادی جو چیزیں کرنی ہیں، اور اس کے لیے پھر خاصے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اور اس میں جو ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی جمہوریت کی اسپرٹ کے حق میں نہیں ہوگی۔ اچھا نظامی صاحب، آپ نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا، یوسف رضا گیلانی کو بطور پی ڈی ایم امیدوار اسلام آباد سے لانا، کیا اب کی بار بھی پیپلز پارٹی لاسٹ سینٹ الیکشن کی طرح کوئی سرپرائز دے سکے گی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو الزام لگ رہا ہے شیخ رشید صاحب نے جس طرح کہا کہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے آصف زرداری نے ووٹوں کے خرید و فروخت میں، تو سینٹ میں پھر 2-3 نمبرز پیپلز پارٹی کے آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ ہوں گے؟ سرپرائز ہوگا اب کی بار بھی؟ ہاں، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ خریداری میں پی ایچ ڈی کی، لوگ شیخ صاحب نے بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کئی چیزوں میں، وہ 1 مین پارٹی کے طور پہ سروائیو بھی کر رہے ہیں، ہوم منسٹر بھی ہیں، ترقی بھی کر رہے ہیں، تو یہ خالی زرداری تک محدود نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی نواز شریف صاحب نے بھی کی ہے، وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، سب سے پارٹی کے سربراہ۔ تو یہ جو پی ایچ ڈی ہے، اس کے الزامات یا الزامات در الزام کے برعکس ان پارٹیوں کو پرفارم کرنا پڑے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ جہاں تک حکومت کی پرفارمنس کا تعلق ہے وہ تو کوئی ہے نہیں، باقی رہا سینٹ کی پرفارمنس کا تعلق ہے، نہ کوئی قانون سازی ہے ان کے ایسی
میننگ فل نہ کوئی اور نیا کوئی اسٹرکچر تبدیلی ہے جو یہ ملک میں لا چکے ہوں. تو وہ اسی طرح ہی لڑ رہے ہیں یہ گالے یہ لوچ اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور انٹریگ, اور اس میں بہت زیادہ دعویٰ کرنے کے باوجود کہ کوئی اس معاملے میں ہم بالکل کلین رکھیں گے. میرا خیال ہے کہ اس آنے والے الیکشن میں اتنے پیسے خرچ ہوں گے کہ ماضی کے الیکشن لوگ بھول جائیں گے. تو نظامی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار بھی سرپرائز ہوگا, بھلے وہ پیسے کے بلبوتے پہ ہی ہو؟ جی نظامی صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں جو سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں 3 مارچ کو, اس میں اتنے پیسے خرچ ہوں گے کہ ماضی کے الیکشن لوگ بھول جائیں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک جماعت اپوزیشن کی جماعتوں میں سے کوئی اچنبے کی بات ہو جائے گی, کسی کی سیٹس اس کے نمبر سے زیادہ آ جائیں گی, کوئی سرپرائز آنے والا ہے اس الیکشن میں بھی؟ وہی بات یہ ہے کہ اسٹیک بات ہے, یہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے تو بہت اسٹیک آئی ہے نا, کیونکہ انہوں نے تو یہ نظام ہی بدل رہا نا, نیا نظام لے کے آنا ہے. اس کا ایک حصہ تو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں غلط کی کہ جی 20-21 سال کے لیے ہونا چاہیے کسی حکمران کو, وہ تو شاید نہ ہو, لیکن اور چیزیں جو جس کو ہائیبریڈ سسٹم اس کو کہا جاتا ہے, اس میں کچھ پرائم منسٹر کی پاور, اپوزیشن کو بالکل ارریلیونٹ کرنا, اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ تب تک ہی ہو سکتی ہیں جب دونوں ہاؤسز میں ورکنگ میجورٹی حاصل ہو. پی ٹی آئی کو تو ظاہر ہے, حکومت کو بھی اپوزیشن کو بھی پتہ ہے کتنے اسٹیکس آئے ہیں, تو وہ بھی پوری طرح سر توڑ زور لگائیں گے. جی اچھا نظامی صاحب, آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا, سسٹم کو چینج کرنا ہے. ابھی جو ٹکٹس کی تقسیم پی ٹی آئی نے کی, بہت سے فیصلے انہوں نے اپنے واپس لیے, بہت سے امیدواروں کو پہلے ٹکٹ اناؤنس کی, پھر کہا جی نہیں ان کی جگہ دوسرے ہیں. فیصل واڈا صاحب کے نام کو لے کے ابھی بھی جو سندھ کے رہنما ہیں اور جو سینٹرل ریجن ہے پی ٹی آئی سندھ, وہ خاصا اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ اس ماحول میں کہ آپ کے اپنے لوگ ہی, آپ کے ممبران ہی جب آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں یا وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہوں, پھر دوسرا آپ پیسہ چلنے کی بات بھی کر رہے ہیں, تو ڈیزائر ریزلٹس کیسے ملیں گے حکمراں جماعت کو؟ بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ خان صاحب کی جو نیریٹو ہے, اخلاقیات اور راس بازی اور جو این آر نہیں دوں گا یا اپوزیشن والے چور ہیں سب, اس ملک میں ایمانداری کے اصولوں کی پاسداری کی جائے گی. یہ ریاست مدینہ جو ہے وہ بننی شروع ہو گئی ہے, تو ظاہر ہے ان کے جو ساتھی ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو متاثر ہوتے ہوں گے کہ یار یہ ہمارا جو ایماندار لیڈر ہے یہ کیا کر رہا ہے, اور یہ اپوزیشن والے تو بڑے ہی بے ایمان ہیں, اور اسی لیے وہ پھر اچھلتے ہیں. جب دیکھیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ فیصل واڈا جو ہے کہ آپ ابھی تک واضح نہیں کر سکے کہ بھائی آپ اس وقت امریکی شہری تھے یا نہیں جب آپ نے اس کی اپلائی سیٹ کے لیے. اب وہ اس کی پیش بندی کرنے کے لیے وزیر اعظم ان کو بیل آؤٹ دے رہے ہیں کہ جی ان کو سینٹ کی طرف لے آئیں گے, اور وہ سینٹ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. اور وزیر اعظم باقی پارٹیاں تو مانگ رہی ہیں, انوائٹ کر رہی ہیں کہ کس کو ٹکٹ دیں کس کو نہ دیں, لیکن وزیر اعظم تو اپنی مرضی سے دے رہے ہیں. ثوابدید سے یہ اچھی جمہوریت ہے کہ تاکہ وہ سینیٹر بن جائیں گے, این میں رہیں گے ہی نہیں, تو ڈسکوالیفائی ہوں نہ ہو کیا ہو. تو یہ ایک طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا کہ جی یعنی جو نظر آنے لگ پڑا لوگوں کو کہ جو بہت بڑا گیپ ہے, وائڈ گیپ بٹوین ڈکلیئرڈ ایتھکس اینڈ ریالٹیز. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اسی پہ بات کریں. لیگ میں جو ٹکٹس کو لے کے ایک دراڑ سامنے آئی ہے, اس کی ریزنز کیا ہیں؟ کچھ لوگ تو اسے نواز اور شہباز گروپ کی تشبیہ دے رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب, بریک سے پہلے کچھ سینیٹ کے ٹکٹس کی بات ہم کر رہے تھے, پی ٹی آئی کا تو ہم نے ذکر کیا, دوسری جانب نون لیگ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں بھی تحفظات سامنے آ رہے ہیں.
مشاہد اللہ خان صاحب جو سینئر ممبر ہیں ان کو پہلے ٹکٹ اناؤنس کی گئی لیکن اس پہ تحفظات آئے. اسی طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب کے نام پہ تحفظات سامنے آئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مشاہد اللہ صاحب کی جگہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں انہیں لایا جائے گا. یہ معمول کے اختلاف ہیں یا یہ بھی اتنے ہی گمبھیر ہیں جس طرح پی ٹی آئی میں نظر آ رہے ہیں؟ اور دراصل بات یہ ہے کہ یہ معمول کے تو اختلافات ہوتی ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی اس کو دے، کوئی کہتا ہے اس کو دے. کچھ مخالفین بھی ہوتے ہیں. اب مشاہد اللہ جو ہیں وہ اپنی اننگس پورے کر چکے ہوئے ہیں اور یہ کوئی ایسے کوئی بریلینٹ قسم کے پارلیمنٹرین نہیں تھے. یہ پی آئی اے کی یونین کے اعلیٰ عہدیدار تھے اور ان کے ایک بھائی بھی وہیں کام کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پہ. باقی ان کی جو چرب زبانی ہے یعنی بڑی حاضر دماغی اور چرب زبانی ہے اور بعض اوقات ایسے فکرے جس پہ اپوزیشن کے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی تھی. اب وہ اگر کینسر کی وبا میں مبتلا ہے تو اگر وہ اپنے فرائض منصبی جو ہیں یعنی سینٹ میں نہیں ادا کر سکتے تو ان کو آرام کرنا چاہیے. اب جی، اور دوسرا جو اعظم نذیر تارڑ کے نام پہ ریزرویشنز ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدمات بتائیں جو دیگر لوگ ہیں نون لیگ کے کہ پارٹی کے لیے ان کی کیا خدمات جو ہے یہ جسٹس تارڑ کے صاحبزادے ہیں جن پر نواز شریف نے صدارت کا تاج ان کے تاج میں پہنا دیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کیوں مجھے بنایا گیا. میں تو مقصود پہ اس لیے کہ لاہور سے اسلام آباد آ گیا ہوں جب میں مبارکباد کے لیے گیا ان کے پاس. اور ان کا روز آپ نے دیکھا ہی تھے. خیر وہ ایک اور مسئلہ ہے لیکن اعظم نذیر تارڑ ایک اچھے قابل وکیل ہیں، اچھی پرسنالٹی بھی ہے، میاں نواز شریف فیملی کے وکیل بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جو مارجنل ہے. اگر وہ اپنی جو آئینی معاملات میں اور قانونی معاملات میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کو بالکل نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. جی اچھا نظامی صاحب، ایک اور معاملہ ہے. شیخ رشید صاحب نے آج کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ویلیڈیٹی آج ختم ہو رہی ہے اور اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا اور ایمرجنسی ٹریولنگ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان کی درخواست پہ انہیں دیے جا سکتے ہیں. اب کچھ جو بین الاقوامی قوانین کے ماہر لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پاسپورٹ لے لیتے ہیں تو آپ دوسرے بندے کو اسٹیٹ لیس کر دیتے ہیں اور برطانیہ میں قانون یہ ہے کہ 5 سال کے لیے ویسے ہی ایک کمیونٹی اس کو اسٹیٹ لیس پرسن کو مل جاتی ہے. تو یہ جو حکومت کا نیریٹو تھا نواز شریف صاحب کو واپس لانے والا، یہ پاسپورٹ رینیو نہ کرنا اس کے حق میں جائے گا یا پھر یہ چیلنج بڑھے گا حکومت کے لیے؟ یہ شیخ رشید صاحب کا اعلان ہے اس بات کا کہ ان کی حکومت نواز شریف کو واپس لانے میں ناکام رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے کوئی نہیں آپ کی برطانیہ سے، اس کے لیے کام کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں. تو چاہے شارٹ ٹرم نہیں تو لانگ ٹرم میں تو آپ لا سکتے تھے نا. لیکن آپ یہ پاپولسٹ یہ جو ہے نا ہمارے یہاں اب شیخ صاحب جو ہے وہ پلینگ ٹو دا گیلری ون مین پولیٹیکل پارٹی، یہ تو ایسے ہی صرف سرخیاں بنانے کی، ہیڈ لائن بنانے کی بات ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. میاں نواز شریف 5 سال اگر نہیں دیں گے تو وہاں بیٹھے رہیں گے، ان کو جہاں جانا ہوگا ٹریول ڈاکومنٹ بھی مل جائے گی. آپ دیکھ لیں کہ چلیں یہ تو میاں نواز شریف کا تو ایک اور کیس ہے، حالیہ کیس ہے. الطاف حسین جو ہے کتنے سال سے برطانیہ میں مزے کر رہے ہیں، ان کے اوپر سیریس کیس ہیں جس میں مالی کے علاوہ مرڈر کے بھی کیس ہیں. تو کیا برطانوی حکومت نے کیا اور کیا حکومت پاکستان اس بارے میں الطاف حسین کا بگاڑس کیا؟ جی اچھا نظامی صاحب، مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بھی ایک چھوٹی سی سرجری درکار ہے، انہیں باہر جانا ہے اس کے لیے، لیکن وہ جائیں گی نہیں اور سینٹ کے ساتھ ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہیں تحریک عدم اعتماد بھی نہ آ جائے. ایک تو یہ بتا دیں کہ
پیپلز پارٹی نے محترمہ جو ہیں جی لیکن آپ محترمہ بچوں والی باتیں کرتی ہیں. بھائی ظاہر ہے کہ آپ کو اگر نہیں جانے دیں گے ACL میں تو نہیں جانے دیں گے. آپ اپلائی کریں پھر بات کریں. جب یہ بھی کہہ رہی کہ میں اپلائی نہیں کروں گا اور یہ بھی کوئی احسان چڑھا رہی ہیں قوم کے اوپر کہ جی میں ACL ہٹانے کے لیے کیا نہیں اور میرا علاج ہونا ہے جی. یہ تو آپ اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہی ہیں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شریف فیملی جو ہے ان کو زکام کے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب اسی نیریٹو پہ بات کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. نظامی صاحب نیریٹو سے یاد آیا کہ جنرل صاحب نے بھی جو نواز شریف صاحب کا گجرانوالہ جلسے کے بعد بیانیہ سامنے آیا تھا اس کو لے کے اختلاف کیا تھا, ایک خط بھی لکھا تھا انہیں, اور پتہ نہیں اب جنرل صاحب کو اس کا جواب آیا یا نہیں, لیکن جنرل صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں جو سینیٹرز ابھی جا رہے ہیں ایوان سے. تو نظامی صاحب ایک یہ بتا دیں, آپ بات کر رہے تھے مریم صاحبہ, انڈائریکٹلی بس اتنا بتا دیں کہ وہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ریلیونٹ کوارٹرز کو ایک طرح سے عرضی ڈال رہی تھی کہ جان دیوں. نہیں, قیوم صاحب جو ہیں میرے خیال سے ان کا جو اعلان تباہ ہے وہ سب کو معلوم ہے, اور وہ آپ بیانیہ کی بات کر رہے ہیں. بیانیہ ان کو جو بھی ہو وہ ان لوگوں میں نہیں تھی شامل جو بھی نواز شریف یا محترمہ مریم کی طرح مقتدر اداروں سے, جس میں خود بھی لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں, بڑے اچھے عہدوں پر فائز رہے ہیں. اسٹیل مل بھی ہو گئی, چاہے وہ یہ آپ کی جو آرڈیننس فیکٹری ہے, تو اور ویسے بھی تجربہ کار ہیں. تو وہ جہاں دید ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کو سمجھتے ہیں. تو وہ نیریٹو تو ان کا بالکل مختلف ہے. میرا اپنا رائے ہے, اگر میں غلط ہوں تو میں چاہوں گا کہ جنرل صاحب کچھ وضاحت کر دیں. جی جنرل صاحب. جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے لائن پہ مجھے لیا. دیکھیں, ہمارا پارٹی کے اندر ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ ہم اداروں کی تکریم کو کبھی بھی بالائے طاق نہیں رکھنا چاہتے, چونکہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور یہی بات شہباز شریف صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ٹائم اینڈ اگین کہی, اور ایون نواز شریف صاحب نے بھی اپنے طور کے اوپر کئی دفعہ یہ کہا کہ جی ہم سلوٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے ہاتھ سے سلوٹ کیا کہ افواج پاکستان کو. تو بہرحال چونکہ پولیٹیکل گیم میں ہر چیز ایکسپلائٹ ہوتی ہے, تو یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہمارے یہ ادارے ہیں, ہم آئین کی پاسداری میں ٹرائیکاٹمی آف پاور پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور ماضی کے اندر آپ نے دیکھا جو مارشل لا لگے ان کو بحیثیت قوم کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. ایون پرویز مشرف صاحب کو ہم خود سنتے تھے, وہ کہتے تھے وہ جو کچھ پہلے تھا وہ شیم ڈیموکریسی تھی, اور میں اس کو بیٹر ڈیموکریسی لے کے آنا چاہتا ہوں. تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ملک کا نظام جو ہے ڈیموکریٹک نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ ہونا چاہیے. اور ایسی صورت میں اداروں کے اندر ایک اچھا جو ماحول ہے اس کو کریٹ, میں خود آپ کو نظامی صاحب کو پتہ ہے میں ملٹری سیکٹری تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ 3 سال, بلکہ اس سے پہلے وہ جو معین قریشی صاحب کے ساتھ بھی تھا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ایک ویو پوائنٹ مختلف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو پس چلبن آپ بہت اچھے طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہوا, اور کئی چیزیں ایسی تھی جو باہر بالکل آئی نہیں, اور جنرل وحید کاکڑ تھے اپنے طور پہ اس وقت DGI تھی جنرل جاوید اشرف قاضی, کئی چیزیں ایسی ہوتی تھی جو ختم ہو جاتی تھی. تو میرے خیال میں دیکھیں ان دی لانگ رن بندے تو آتے جاتے رہے ہیں. اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, پھر نواز شریف صاحب تھے, پھر اور آتے رہے, آج عمران خان ہے, کل کوئی اور ہوگا. لیکن ہمیں اپنے ملک کے لیے ایک خاص اصولوں کے اوپر چلنا بڑا ضروری ہے, اور ان اصولوں پہ چلتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کس وقت پہ کون سی بات کہنی ضروری ہے اور اس کو کس انداز میں کرنا ہے. اگر کئی دفعہ آپ کی وہ بات کاؤنٹر پروڈکٹیو اگر ہو تو آپ سوچ کے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے اس کو آگے چلانا ہے. تو آئی ایم شیور کہ پارٹی ساری جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اداروں کو بھی ساتھ رکھنا ہے, اور اداروں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو حدود و قیود ہیں وہ کیا ہیں,
اور اگر ان کو ٹرانسگریس کیا جائے گا تو اس سے ان دی لانگ رن ریاست کو کیا نقصان ہوگا. تو یہ چیز ہے آئی ایم شیور. اور اس کے اوپر اپنے طور پہ آئی تھنک دیانتداری اور آنیسٹی ڈیمانڈس کے آپ اپنا ویو پوائنٹ دیتے رہے, اور ہم اپنے طور پہ پارٹی کے اندر جب بھی بیٹھک ہوتی رہی ہے وہ زیادہ تر تو شہباز شریف صاحب سے ہوتی رہی ہے, اور ان کا بھی بالکل بین او یہ ویو پوائنٹ تھا, اور نواز شریف صاحب کا بھی یہ ویو پوائنٹ تھا. اچھا یہ بتائیے قیوم صاحب, جمہوری آئینی قانونی حدود سے تجاوز کرتے ہیں یا اس میں سویلین اداروں مثلاً بالخصوص میاں نواز شریف کا کتنا قصور ہے کہ انہوں نے بھی جو پاکستانی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا اور بھاری مینڈیٹ کے نشے پہ سے سوار ہو کے وہ چاہتے تھے کہ تمام اداروں میں وہی سپریم ہو. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کس طرح اس معاملے کو ٹھیک کر رہے ہیں, آپ ریٹائر ہونے کے بعد سینٹ سے اس بارے میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نظامی صاحب, میں ریٹائر ہونے کے بعد سینٹ میں نے 6 سال ابھی تقریباً ہو رہے ہیں, اور یہ گریٹ آنر ہے میرے لیے کہ میں ایک ریٹائرڈ فوجی ہوں, اور پھر ایک پولیٹیکل پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا اور میں الیکٹ ہوا سینٹ کے لیے, اور آ کے کئی لوگ سینیٹر بنے ہمارے آرمی کے لوگ جو کہ مارشل لاء کے دور میں بنے ہیں, لیکن میں اور جنرل ترمزی صاحب ہم دونوں کو پارٹی نے ٹکٹ دیا اور ہم آ گئے. ابھی سینٹ کے اندر نہایت دیانتداری سے جب کبھی ایک دفعہ ڈسکشن ہو رہی تھی کانسٹیٹیوشنل ڈے کے اوپر تقاریر ہو رہی تھی, تو میں نے یہ دیکھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ لتاڑ رہے تھے فوجی کو کہ جی نقصان کیا ہے تو فوج نے کیا ہے, ملک کو پیچھے لے گئے ہیں, فوج نے ایسے کیا ہے یہ. تو رضا ربانی صاحب چیئر کر رہے تھے, تو میں نے پھر کھڑا ہوا تو میں نے ان کو کہا جی کہ ماضی میں جب بھی فوج نے آئین کو ایبروگیٹ کیا تو اچھا نہیں کیا, اس سے ملک کو نقصان ہوا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مارشل لاء جو ہے یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن کے مطابق آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس میں چلنا ہے. لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ ابھی آپ اگر رسپانسبلٹی فکس کریں گے تو کیا صرف فوج پہ کی جائے گی؟ میں نے کہا کہ ابھی وہ سیاہی سوکھتی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے فوری طور پہ ریگولرائز کر دیتی ہے مارشل لاء کو, اور ساتھ کئی دفعہ وہ 3 سال کی بجائے انہوں نے کہا پرویز مشرف صاحب آئین بھی امینڈ کر لیں. اس کے بعد جو ٹاپ کلاس بیرسٹرز کنٹری کے ہوتے ہیں جو کہ قانون کو سمجھتے ہیں اور آئین انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اور آئین کو سمجھتے ہیں, وہ کیس پلیڈ کرتے ہیں ڈکٹیٹرز کے, اور وہ کیس اس کے اندر جاتے ہیں. پھر جو آپ دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری, پھر جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اپنے اپنے بریف کیس لیے ہوئے شیروانیاں پہنے ہوئے جی ایچ کیو میں لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ادھر ہو, ان کو میڈیا بھی سپورٹ کرتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمیں سول سرچنگ کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کا کتنا رول ہے اس کے اندر, اور ان کو ہمیں وہ تب بھی ہم آگے چل سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان اس بات پہ ہو کہ ہمیں آئین کی پاسداری اور جمہوریت کی مضبوطی ہی کہ میں پاکستان کی بقا کا راز ہے. تو پھر ہر کسی کا رول ہے, پولیٹیکل لوگوں کا اپنا رول ہے, آرمی کا اپنا رول ہے, جوڈیشری کا اپنا رول ہے. ایگزیکٹو جب بنتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں ابھی مادر پیدر آزاد ہوں, میرے ہاتھ میں پاور ہے. مس یوز آف اتھارٹی یا ایروگینس آف پاور جو ہے یہ سب سے بڑی کرپشن آتی. تو آپ اگر وہ کریں گے, جوڈیشری کو غلط استعمال کریں گے, آپ احتساب کے نظام کو غلط استعمال کریں گے, تو یہ بھی کرپٹ پریکٹسز ہیں جو کہ ملکوں کو پیچھے لے جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہی ہے کہ وی آل آر ریسپانسیبل اینڈ وی شوڈ آل لک ان ٹو آ گریبان اینڈ سی کہ یہ ملک کتنا ہمیں عزیز ہے, اور اس کو اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنے اپنے دائرے میں وہ رہنا ہوگا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے وہ غلط بھی ہو تو ہم کہتے ہیں گڈ, وہ کہتے ہیں نا اچھا ہاپ ہاپ اور میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ سینیٹر جنرل ریٹائرڈ قیوم صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف سے ہمایوں اختر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ہمایوں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب خیر جنرل صاحب اپنی بات اپنا موقف دے رہے تھے, سم ہاؤ نون لیگ میں انڈیپینڈنٹ موقف ہمیں لگ رہا تھا. ہمایوں صاحب نے نظامی صاحب جوائن کیا ہمیں. جی ہمایوں صاحب یہ بتائیے کہ یہ سینٹ کے انتخابات میں
کیا سرگرمی آپ کی اور بطور پی ٹی آئی کے ایک رکن کے جو اس میں ایک تو آپ امیدوار نہیں ہیں نمبر 1، لیکن نمبر 2 کیا آپ کوئی دلچسپی وغیرہ لے رہے ہیں اس الیکشن میں؟ obviously عارف پارٹی کے لیڈر جو بھی ذمہ داری دیں گے میں وہ ڈیفینیٹلی کروں گا. ابھی تو بیسکلی جو سلیکشن آف کینڈیڈیٹس ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب اور پارلیمنٹری بورڈ نے کی ہے. obviously جب الیکشن کا مرحلہ آئے گا تو ہمیشہ جی جس کی جو بھی جان پہچان ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے تاکہ پارٹی کو جتنے ووٹس پڑھنے ہیں وہ پڑھ سکیں، تو اس میں اپنا رول ادا کریں گے. جی تو یہ تو ہوا کہ بھی آپ وہ رول تو ادا کریں گے، لیکن یہ اتنی کیا کنفیوژن ہے؟ مثلا فیصل باٹا جو ہے اس کی بڑی مخالفت ہے، اور کچھ آپ کے ممبرز کی مخالفت ہے، ٹکٹ چینج بھی ہو گئے ہیں. کوئی ایسا اسٹرکچر بھی نظر نہیں آ رہا جس طرح باقی جماعتوں کا ہوتا ہے کہ بورڈ کی میٹنگ ہو، سارا کچھ ہو، پھر کچھ لوگ بیٹھیں اور ان کے پروز اینڈ کونس دیکھ کے فیصلہ کریں. تو یہاں تو کچھ لگتا ہے یہ پرائم منسٹر کی وزمس پہ ہی سارا معاملہ چل رہا ہے. نہیں، ایکچولی پرائم منسٹر کی obviously پرائم منسٹر از دی ہیڈ آف دا پارٹی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ ٹکٹس میں ایک سیکنڈ تھاٹ آئی ہے اور لاسٹ مومنٹ پہ کچھ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے کاغذات فائل کریں. یہ ہر پارٹی میں یہ سلسلے چلتے ہیں. آپ کو پتا ہے سینٹ میں سیٹس ہوتی بہت کم ہیں اور امیدوار پارٹی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ پی ایم ایل این میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی انیشل اناؤنسمنٹ تھی 5 لوگوں کی، وہ اب کوئی کہہ رہا ہے 10 لوگ جو ایکچوئل جنہوں نے اپلائی کر دیا پی ایم ایل این سے وہ 10 ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی 7 ہیں، تو ادھر بھی کنفیوژن ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بیک اپ کینڈیڈیٹس ہیں. بیک اپ کینڈیڈیٹ جس کو کہا گیا وہ کہتا ہے میں بیک اپ نہیں ہوں. تو یہ سینٹ کے الیکشنز میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن آج اور کل پرائم منسٹر نے اور پارلیمنٹری بورڈ نے جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے اس پہ کافی وقت لگایا ہے، اور ہم جو بھی ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھیوں کی جو بھی سوچ تھی وہ سنی گئی ہے، اور اس کے مطابق دیکھیں فائنل فیصلہ کیا ہوتا ہے. لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں وڈرال ڈیٹ بھی ہوتی ہے، تو جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ ہمیں امید ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ وڈرا کر جائیں گے بیفور دا لاسٹ وڈرال ڈے. ٹھیک. اچھا ہمایوں صاحب، یہ بات تو آپ ٹھیک ہے، سیکنڈ تھاٹ آتی ہے، آپ نے سیکنڈ تھاٹ کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن ایک اور چیز جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک پارٹیاں عموماً فارمیلٹی سے ہی لیکن ایک اوپن کال کرتی ہیں اپلیکیشنز کے لیے، جو کینڈیڈیٹس ہیں جو لوگ ولنگ ہیں وہ اپلائی کریں، وہ نہیں کیا، اور یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے انٹرا پارٹی الیکشن کا پی ٹی آئی بڑا ایک زمانے میں کریڈٹ لیتی تھی، میرٹ کی باتیں کرتی تھی، یہ بھی ایک طرح سے ود ڈیو رسپیکٹ میرٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ آپ کارکنوں کو، دیگر لوگوں کو اپرچونٹی نہیں دے رہے؟ دیکھیے obviously ایک ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ اپلائی کریں گے وہ کوئی پارٹی 50,000 روپے پر اپلیکیشن لیتی ہے، کوئی 1 لاکھ روپے لیتی ہے. ہماری یہ سوچتی کہ کیونکہ یہ سینٹ کا الیکشن ہے اور اس میں پارٹی کا ڈائریکٹ اتنا خرچہ نہیں ہے، تو عام طور پہ وہ اس لیے جمع کیا جاتا ہے جسٹ پرائر ٹو جنرل الیکشن. تو ایک فنڈ پارٹی لیجیٹیمیٹ فنڈ بناتی ہے. اس میں obviously جو لوگ بھی امیدوار تھے، جن کی خواہش تھی، وہ ریلیونٹ لوگوں سے، پارٹی کے عہدیداروں سے، پارلیمنٹری بورڈ کے ممبران سے وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہم لاکھ روپے 50 ہزار روپے لے کے اپنے کارکنوں سے ان کی ایک درخواست وصول کریں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ٹکٹس جو ہیں وہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اسٹال وارڈ سمجھے جاتے ہیں 20 سال سے ہیں. پرائم منسٹر کی ایک سوچ ہے جی، اس دفعہ پرائم منسٹر کی سوچ یہ تھی
کہ جو الیکٹیبلز ہیں, جو لوگ جنرل الیکشن میں الیکٹ ہو سکتے ہیں, بے شک وہ ابھی اسمبلی میں نہ بیٹھے ہوں, ان کو ٹکٹس نہ دیے جائیں. فیصل واڈا کا ایک اسپیشل کیس ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فیصل واڈا کا ایک ٹیکنیکل سچویشن ہے, میں اس میں ابھی جانا نہیں چاہتا بیکاز ان کا شہریت کے سلسلے میں ایک سبجوڈس معاملہ ہے. تو بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے فیصل واڈا کو, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں, اٹس ناٹ اے بیل آؤٹ. اٹس اگر تو دیکھیے فائنل پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. دیکھیے عارف صاحب کو یہ شاید معلوم ہو کہ 2018 میں سپریم کورٹ کا ایک پریسیڈنس بنا کہ جس کی دوہری شہریت ہے, جب وہ اپلائی کرے گا کسی سیٹ کے لیے, سینٹ یا نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کی, تو اس وقت وہ صرف یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری درخواست ہے, میں نے جس ملک کی میری دوہری شہریت ہے اس سے وہ منقطع کر دیا ہے, بلکہ وہ اس ملک کا سرٹیفکیٹ اس دن اس کو مہیا کرنا پڑے گا جس دن وہ اپلائی کرے گا. اور یہ ایک پریسیڈنس بنا ہوا ہے. اس میں کچھ لوگوں کو ان سیٹ بھی ہونا پڑا ہے. فیصل واڈا کا کیس ابھی سب جوڈس ہے, تو سپریم کورٹ کے پریسیڈنس دیکھتے ہوئے, کیونکہ فیصل واڈا ایک کیبنٹ ممبر ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ خواہش ہو کہ ان کو سینٹ کے ذریعے, کیونکہ ایکچولی اب ان کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے, شاید پہلے بھی ہو, کیس سب جوڈس ہے, تو میں اس کو بیل آؤٹ نہیں کہوں گا, میں اس کو کہوں گا کہ ریٹیننگ فیصل واڈا. جی نظامی صاحب کیا بہت ضروری ہے واڈا صاحب کو ریٹین کرنا؟ ہمایوں صاحب یہ وہ جوہر قابل ہیں جو ہمایوں صاحب کو پتہ ہوگا, ان کے ساتھ کو دیکھ بھی رہے ہیں. یہ ہمایوں صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے جو بھائی ہیں ہارون اختر, وہ بھی تو بیچارے شکار ہوئے اسی کا, آپ بھی ماشاءاللہ بڑے فعال آدمی ہیں سیاست میں, تو کیا اختر فیملی اس الیکشن سے باہر رکھ رہی ہے اپنے آپ کو, یا آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ؟ نہیں عارف صاحب, میں نے جیسے کہا, اور جہاں تک اختر فیملی میں میرا تعلق ہے, میں ایک کانسٹیٹوئنسی پولیٹیشین ہوں, میں کبھی سینٹ کا رکن نہیں رہا. ہارون 2 دفعہ الیکٹ ہوا سینٹ میں, لیکن میں کانسٹیٹوئنسی پولیٹیشین ہوں, اور مجھے پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی ہے کہ اگر کانسٹیٹوئنسی پولیٹیشین جو کہ جا کے اچھی چانس ہے جن کی کسی حلقے میں کامیابی حاصل کرنے کی ان جنرل الیکشن, ان کو دیکھیے ابھی سینٹ سیٹ اگر دی جائے گی اور پھر آگے 2-3 سال میں الیکشن آ جاتا ہے, اور وہ پھر جنرل الیکشن بھی لڑنا چاہیں اور جیت جاتے ہیں, تو وہ پھر سینٹ سیٹ گیو اپ کریں گے. اس وقت پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے جس صوبے سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں, اس صوبے میں پھر کیا پراسپیکٹس ہوں گے پارٹی کے دوبارہ اپنا سینیٹر الیکٹ کرنے کی. تو ایک فضول, ایک کمبرسم سا ایک صورتحال بن جاتی ہے. اس وجہ سے پرائم منسٹر کی یہ سوچ تھی کہ جو الیکٹیبلز ہیں جنرل الیکشن میں, جو الیکشن جیت سکتے ہیں, ان کو سینٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. سینٹ میں جو پارٹی کے پرانے کارکن ہیں, جو پہلے دن سے 24-25 سال سے پارٹی کے ساتھ تھے, ان میں سے کچھ کو موقع دیا جائے. جی ٹھیک, بہت شکریہ ہمایوں اختر خان صاحب, آپ کے وقت کا موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ مزید معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ, آپ کے وقت کا آپ کی طرف آتے ہیں. نظامی صاحب, پہلے جو آج کراچی میں ایپیسوڈ ہوا ہے PS 88 کے الیکشن کے دوران, اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی گتھم گتھا ہوئے, سعید غنی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حلیم عادل شیخ صاحب پہ دہشت گردی کا جو ہے وہ پرچہ ہونا چاہیے. تو یہ پالیٹکس ہے, پبلک پالیٹکس ہے. اس میں نظامی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی اور اس طرح کی ان حدوں تک جانا چاہیے؟ نہیں, میں تو ایک سیاسی سوال کرنا چاہتا ہوں پہلے ان سے. وہ یہ کہ یہ آپ کے جو پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں زرداری صاحب, انہوں نے ان کو لاکھڑا کیا ہے یوسف گیلانی کو مقابلہ جو وزیر خزانہ ان کے ساتھ. تو اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ اور یہ جو ہیں یہ کوئی سمبل ہے فار دا فورتھ کمنگ
کیا کہتے ہیں اس کو, جو نو کانفیڈنس موو ہے, اور اس ایونٹ میں ان کی نواز شریف سے بات ہو گئی ہے اور انہوں نے نواز شریف کو کنونس کر لیا. دیکھیں یہ ساری باتیں تو بعد میں پی ڈی ایم جب اس پہ بحث ہوگا تو باضابطہ اگر ایسی حکمت عملی ہے تو اس پہ باضابطہ اعلان ہوگا. اس وقت ایسی کوئی اس وقت سارا کا سارا کنسنٹریشن یہ ہے کہ ہم لوگ سینٹ میں ایک اس ملک کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ توازن ہو, اور سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو وفاق کی نمائندگی کرتا ہے. چاروں صوبوں میں ایک ہی نمائندگی آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں, ایک ہی نمبر ہوتا ہے. اور گیلانی صاحب کا نامینیشن یا سلیکشن پارٹی کے اندر اس لیے ہوئی ہے کہ گیلانی صاحب کا ریکارڈ ہے کہ وہ ایک کنسنسس بلڈر ہیں. جتنی خوش اسلوبی سے انہوں نے بہت ہی ٹینس ماحول تھا شہید بی بی کی شہادت کے بعد جو ایک کوازائی پریزیڈنشل سسٹم ہم نے. اچھا نظامی صاحب, ایک اور ہم جو پہلو جو ہم دیکھ رہے ہیں, آوازیں اٹھ رہی ہیں نون لیگ میں بھی سینٹ کے ٹکٹوں پہ, پی ٹی آئی میں بھی, پیپلز پارٹی پہ جو ہو گیا سو ہو گیا, سب خاموش ہیں. مطلب قیادت کے فیصلے میں اتنی جان ہے یا وہاں لوگ بولتے نہیں ہیں؟ پیپلز پارٹی کے اندر ایک تو وہ ان کا اپنے ورکروں اور لیڈرشپ سے کسی نہ کسی لیول پہ رابطہ رہتا ہے, اور وہ تھوڑا سا ہوم ورک بھی کرتے ہیں. یہ بات قسمتی ہے کہ یہ پارٹی یہ کام سندھ میں کر سکتی ہے, پنجاب میں نہیں کر پائی, اور اسی وجہ سے اس کو منہ کی کھانی پڑی بالآخر. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں پی ایم ایل این تو دیکھیں آپ گروپ بازی کا شکار ہے. شہباز شریف کی اور لائن ہے, محترمہ مریم نواز کی مختلف لائن ہے. ایک چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جفری ڈال کے ان کی گود میں بیٹھ جائیں, دوسرا چاہتا ہے کہ جی کانفرنٹیشن کریں. میاں صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں باہر. تو یہ کوئی اتنا اچھا اثر نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کی وجہ سے. اور جہاں تک پرستار جماعت کا تعلق ہے وہ تو یہی معاملہ ہے ہر چند کے ہے کہ نہیں ہے کوئی ڈسپلن یا کوئی ڈائلاگ یا اس ٹائپ کی چیز اپنے لوگوں سے. جی ٹھیک ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. صاحبہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے متعلق پہلے بات ہو رہی تھی. جو کراچی کا آج کا ایپیسوڈ ہے, حلیم عادل شیخ صاحب کو حراست میں بھی لیا گیا, اور پھر سعید غنی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا پرچہ ہونا چاہیے ان کے خلاف. ایک تو یہ اتنا ایگریسو سٹانس کیوں آیا پیپلز پارٹی کے سامنے, اور یہ سٹوری کیا ہے, بیہائنڈ دا سین کیا وجہ ہے حلیم عادل شیخ صاحب کو حراست میں لینے کا؟ دیکھیں کوئی وجہ نہیں ہے. بیسکلی دونوں سیٹیں جو ہیں اس وقت پیپلز پارٹی اپنی سیٹیں ڈیفینڈ کر رہی ہے. دونوں ابھی ہم لیڈ کر رہے ہیں, دونوں میں پہلے بھی ہم جیتے تھے, اور اس وقت بھی متوقع تھی کہ جیتے گی پارٹی, اور جیت رہی ہے. اور ایک پیسفل ماحول میں ہو رہا تھا, لیکن جیسے آپ نے سارے فوٹیجز دیکھے ہیں کہ وہاں پر جا کے ایک آگ لگائی, جا کے نا انہوں نے ایک آرسن کریٹ کیا. اگر وہاں ایک فائرنگ ہوئی اور وہاں اتنی تخریب کاری ہوئی تو پرچہ تو ضروری تھا, اور حراست میں بھی لینا ضروری تھا. جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے, لیکن جس قسم کی آگ انہوں نے لگائی, ایک پیسفل ماحول کو انہوں نے ڈسٹرب کیا, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. الیکشن جو ہے اس میں آپ بے شک اگر آپ کی آبجیکشنز ہیں تو آپ آبجیکشنز ریز کریں, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ میڈیا میں آئے اگر آپ کو لگ رہی ہے, اور ہر چیز جو ہے نظامی صاحب, ہر چیز میڈیا جو ہے, میڈیا سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر وہاں کوئی دھاندلی ہو رہی تھی تو پھر وہ میڈیا اس کو کیپچر کرتی. تو وہاں پر جا کے اتنا شور اور ہول کرنا اور مطلب اتنا اشتعال کرنا, یہ تو ایک بہت ایک تھریٹ تھا الیکشن پروسیس کو. اور خدا نہ خواستہ اگر وہاں کوئی جانی مالی نقصان ہوتا تو پھر اس کے ذمہ دار تو وہ حلیم عادل شیخ کو ہی ہونا تھا. جی نظامی صاحب. تو محترمہ آپ یہ میڈیا کے آپ نے بات کی, آپ کا خیال ہے کہ جو میڈیا کو جو ایک جمہوریت میں بھرپور اور فعال رول ادا کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے؟
دیکھیں جہاں میڈیا کر رہا ہے آپ مجھے بتائیں, گنتے ہیں, چلو ایک گنتی کرتے ہیں کہ کتنے اینکرز ایک کر کے اسکرین سے ان کو خارج کر کے کہیں اور وہ بیچارہ کوئی یوٹیوب کا سہارا لے کے اپنا چلا رہا ہے پروگرام, کوئی ریٹائر ہو گیا ہے, کوئی تھنک ٹینک بنایا ہے, کس نے زوم پہ کوئی, یہ ماحول حکمران جماعت نے اس وقت کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے نفیسہ صاحبہ, یہ بتا دیں, یوسف رضا گیلانی صاحب سے متعلق بات ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی, کیا یوسف رضا گیلانی واقعی اگر وہ جیت جاتے ہیں تو یہ تحریک عدم اعتماد کی جانب ایک موو ہے, کہہ رہے ہیں بڑا سپورٹ ملے گا اس کو, ڈو یو ایگری ایسا ہی ہے؟ اور یہ ایک اسٹریٹجک جو موو ہے پی ڈی ایم کی جانب سے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سامنے لایا گیا؟ دیکھیں اس وقت اسٹریٹجک موو اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم گیلانی صاحب کو سینٹ میں ان کی پریزنس اگر آئے گی تو سینٹ میں ایک بیلنس ہوگا, ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک توازن کریٹ کرے گی. اور اس وقت جو ہلا گلا پارٹی ہے, جو لوئر ہاؤس, یقین کریں ہمارا لوئر ہاؤس نہیں چل رہا, مجھے 13واں سال ہے اس پارلیمنٹ میں نے کبھی اتنا شور ہنگامہ, اتنی پارلیمنٹ کو یرغمال بنتے ان 12 سالوں میں نہیں دیکھا جتنی آج کے دن ہے. اور اگر یہ حالات ہیں, یہ ہلا گلا جماعت اگر سینٹ میں ان کی اکثریت آ گئی تو سینٹ بھی نہیں چلے گی. تو توازن کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ایسے ڈیموکریٹس آئیں جنہوں نے یونانیمسلی پارلیمنٹ کو چلایا, یونانیمسلی ملک کی فارن پالیسی کو چلایا, یونانیمسلی دہشت گردی کا خاتمہ کیا. تو ان جیسی شخصیت کی شاید اس وقت سینٹ میں ضرورت ہے. اس وقت ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ایک اپوزیشن کو وہ ویٹ ہم دے سکیں جو ضروری ہے اس حکومت میں توازن کے لیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نفیسہ بہت شکریہ آپ کا, نظام صاحب آپ کا شکریہ آج کے پروگرام سے.